پیارے دوستوں، ایک دن کا واقعہ ہے۔ امام علی علیہ السلام مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ لوگ پوری توجہ سے خاموشی میں سن رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگ گھبرائے ہوئے دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ امام علی علیہ السلام نے ان سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا، مولا، ایک شیر اس طرف آ رہا ہے، بہت بڑا ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنے میں ایک بڑا شیر سب کے سامنے آ گیا، مگر وہ کسی پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ سیدھا امام علی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ان کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے پیچھے پیچھے ایک ننھا سا شیر کا بچہ بھی آتا ہے۔ وہ شیر جو اصل میں ایک شیرنی تھی، امام علی علیہ السلام سے کہتی ہے، مولا، یہ میرا بچہ ہے، اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا، میں چاہتی ہوں کہ یہ محفوظ رہے، پل بڑھ جائے، میں اسے آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ، فکر مت کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بچہ کبھی یتیمی محسوس نہیں کرے گا۔ شیرنی نے پوچھا، مولا، اسے کون سنبھالے گا؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا حسین۔ امام حسین علیہ السلام یتیموں کی دیکھ بھال اس سے بہتر کوئی نہیں کرتا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام آگے آئے، بچے کو اپنی گود میں لیا، سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ شیرنی اطمینان سے واپس چلی گئی اور وہ بچہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پلنے لگا، جیسے اسے اپنا گھر مل گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، وہ شیر کا بچہ جسے امام حسین علیہ السلام نے اپنی گود میں اٹھایا تھا، اب جوان ہو چکا تھا۔ جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام جاتے، وہ ان کے ساتھ ہوتا۔ اب وہ صرف ایک جانور نہیں رہ گیا تھا، وہ امام کا ساتھی، دوست اور وفادار بن چکا تھا۔ لوگ اسے ابو الحارث کے نام سے جانتے تھے۔ وہ جنگل سے آیا تھا، مگر اس کا دل انسانوں سے بھی زیادہ نرم اور سمجھدار تھا۔ اسے امام حسین علیہ السلام سے گہری محبت تھی۔ دن ہو یا رات، سفر ہو یا آرام، ابو الحارث امام حسین علیہ السلام کے قدموں سے جڑا رہتا تھا۔ مگر وقت کی طبیعت بدلتی ہے۔ ابو الحارث جوان ہو چکا تھا۔ اس کا جسم طاقتور، آواز گونجدار اور چال میں رعب اور دبدبہ آ چکا تھا۔ اب جب وہ کسی گلی سے گزرتا، لوگ سحر جاتے، دلوں میں عجیب سا ڈر بیٹھنے لگا تھا۔ ایک دن کچھ عرب کے لوگ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا علی علیہ السلام، وہ شیر جو حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے، اب بڑا اور خطرناک ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہیں کسی دن کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ یہ سن کر امام علی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ان کے دل میں ابو الحارث کی معصومیت اور وفا کی یادیں تھیں، مگر وہ انسانوں کی فطرت اور ان کے ڈر کو بھی بھلی بھانتی سمجھتے تھے۔ وہ گھر تشریف لائے۔ امام حسین علیہ السلام ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ مولا علی علیہ السلام ان کے قریب آئے اور نرمی سے کہا، بیٹا حسین علیہ السلام، میں کچھ نہیں کہہ رہا، یہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب بڑا ہو گیا ہے، لوگ اس سے گھبرا رہے ہیں۔ بیٹا، میرا مشورہ ہے، اب اسے آزاد کر دو۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے سر جھکا لیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر مولا علی علیہ السلام کی طرف دیکھا، ہلکی سی مسکان دی اور نرم لہجے میں کہا، جی بابا جان، جیسا آپ کا حکم ہو۔ بابا جان، بس آج کا دن نکل جانے دیجئے، کل یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا، آج کے دن میں ایسا کیا خاص ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا، بابا جان، شام ہو گئی ہے، یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہوتا، یہ وقت تو چھاؤں دینے کا ہوتا ہے، دھوپ سے بچانے کا، نہ کہ دھوپ میں چھوڑنے کا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، کوئی جواب نہیں دیا، صرف خاموشی رہی، وہ خاموشی جس میں وہ سب باتیں تھیں جو لفظوں سے آگے ہوتی ہیں۔ رات بیت گئی۔ جب شہر کا وقت ہوا، امام حسین علیہ السلام اٹھے، تہجد کی نماز ادا کی اور روز کی طرح ابو الحارث کے لیے کھانا لے کر باہر آ گئے۔ ابو الحارث نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، مولا، آج اتنی صبح؟
امام حسین علیہ السلام خاموش رہے، کچھ دیر بعد بیٹھے اور بڑی نرمی سے ساری بات ابو الحارث کو بتا دی۔ یہ سنتے ہی ابو الحارث خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خاموشی آ گئی جو سیدھے دل پر اثر کرتی ہے۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد اس نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، کیا شرط ہے ابو الحارث؟ ابو الحارث نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ بولا، مجھے صرف ایک بار آپ سے ملاقات کی اجازت دیجیے، زندگی میں بس ایک بار۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کچھ دیر چپ رہے، پھر فرمایا، یاد رکھنا ابو الحارث، تاریخ ہوگی 10 محرم سن 61 ہجری، جگہ ہوگی کربلا، ایک ٹیلے کے پاس، تمہیں ایک آواز سنائی دے گی، بس وہی وقت ہوگا ہماری آخری ملاقات کا، اسی آواز پر چلے آنا، وہاں میں تمہیں یاد کروں گا۔ ابو الحارث نے دھیرے سے ایک سوال کیا، مولا، جب وہ دن آئے گا تو مجھے واپس کون بلائے گا؟ کیا آپ مجھے آواز دیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں ابو الحارث۔ ابو الحارث نے پھر پوچھا، تو کیا آپ کے بھائی عباس علیہ السلام بلائیں گے؟ مولا حسین علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں، دل بھر آیا اور فرمایا، نہیں ابو الحارث۔ ابو الحارث خاموش ہو گیا۔ تبھی امام حسین علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا، ہماری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث کو رخصت کیا تو فرمایا، ابو الحارث، ملک عراق چلے جاؤ، وہاں نینوا کے قریب ایک جنگل ہے، اس جنگل کا شیر بادشاہ اب مر چکا ہے، تم وہاں جاؤ اور بادشاہت کرو۔ ابو الحارث نے سر جھکایا، مولا کے قدم چومے اور نینوا کی جانب روانہ ہو گیا۔ پھر وہی عاشور کی شام تھی، میدان کربلا میں خاموشی کا عالم تھا، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، اس کے بعد عمر ابن سعد کا حکم تھا کہ لاش حسین علیہ السلام پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور پوتر جسم کو پامال کیا جائے۔ یہ خبر جب خیمہ گاہ پہنچی تو قیامت کا سما تھا۔ اسی وقت بی بی فضا حضرت زینب علیہ السلام کے پاس آئیں اور عرض کیا، اے میری پاک سہیدہ، رسول خدا کے ایک سبی تھے جو سمندر کے سفر میں تھے، ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں ایک شیر ملا۔ صحابی نے کہا، مجھے تکلیف مت دینا، میں محمد کا سبی ہوں، تو وہ شیر اسے نقصان دینے کے بجائے سیدھے راستے پر لے گیا۔ یہی بات یاد دلا کر بی بی فضا نے فرمایا، اے میری پاک سہیدہ، اس علاقے میں ایک شیر رہتا ہے، ابو الحارث، یہ وہی شیر ہے جسے مولا حسین علیہ السلام نے بچپن میں پالا، محبت دی، پرورش کی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جنگل کی طرف جا کر اسے بلا لاؤں، میں اسے ان ظالموں کے ارادے سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب علیہ السلام نے خاموشی سے سر ہلا دیا، اجازت دے بی بی۔ فضا عمر رسیدہ ہونے کے باوجود تیزی سے میدان کربلا کے اطراف سے نکل پڑیں۔ ان کی زبان پر صرف ایک نام تھا، ابو الحارث۔ انہوں نے جنگل کی جانب منہ کر کے بلند آواز میں پکارا، اے ابو الحارث، تم سے تمہارے مولا نے وعدہ لیا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے۔ بی بی کی آواز فضا میں گونجی، جنگل کی ہواؤں سے ٹکرائی، درختوں میں لرزش ہوئی۔ چند لمحوں بعد زمین کانپنے لگی، جھاڑیوں میں حرکت ہوئی، اور پھر وہ شیر ابو الحارث گرجتے ہوئے، دہاڑتے ہوئے بجلی کی مانند دوڑتا ہوا بی بی فضا کے سامنے آ گیا۔ بی بی فضا کی آنکھوں میں آنسو تھے، آواز بھر آئی، ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ ان ظالموں کا کیا ارادہ ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ تیرے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاکیزہ جسم کو پامال کریں، ان کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ لاش اتنی مسک ہو جائے کہ پہچان ہی نہ جا سکے۔ یہ سننا تھا کہ ابو الحارث کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس کے قدم زمین پر زور سے لگے، اس نے آسمان کی طرف دھاڑ ماری، ایسی دہاڑ جس نے لشکر یزیدی میں لرزہ طاری کر دیا۔ ابو الحارث صرف ایک شیر نہیں رہا تھا، وہ وفا کی غیرت، عشق حسین علیہ السلام کی آگ اور مظلومیت کا جواب بن چکا تھا۔ بی بی فضا نے بس اتنا کہا، اب وقت ہے ابو الحارث، وقت ہے وعدہ پورا کرنے کا۔
बीबी फिजा की एक पुकार पर शेर अब्बू अल हारिस जमीन हिलाता, फिजा गूंजता बीबी के साथ मैदान करबला तक आ गया। वो लम्हा जहां लाशें हुसैन अलैहिस्सलाम बेगोरो कफन बेखबर मैदान करबला में पड़ा था। आसमान खामोश, जमीन साकित, फरिश्ते रो रहे थे। अबू अल हारिस धीरे से बढ़ा, नरमी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाशे मुबारक के पास आया, जमीन पर बैठ गया, अपना सर झुकाया और खुलूस से मौला के खून में अपनी पेशानी रंग ली, जैसे वफा की मोहर अपने माथे पर लगा रहा हो। रिवायत में आता है कि जब यजीदी फौज के सिपाही घोड़ों पर सवार होकर लाशे हुसैन को पामाल करने के इरादे से बढ़े तो उनकी नज़र एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शेर तन्हा लाशे हुसैन के पहलू में बैठा था। घोड़े वो मंजर देखकर बिदक गए, बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगे। सिपाही घोड़ों से गिरने लगे, कोई वापस पलटा, कोई खौफ से लरज उठा। किसी में हिम्मत न हुई कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के करीब ही जा सके। ये कोई आम शेर नहीं था, ये अबू अल हारिस था, वही बचपन का यतीम जिसे हुसैन अलैहिस्सलाम ने पाला, मोहब्बत दी, अपनी आगोश में रखा। अब वो वफा का पहरेदार बनकर हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म खाक की हिफाजत कर रहा था। जब ये खबर उमर बिन साद तक पहुंची, उसका चेहरा जर्द हो गया, आंखें खौफ से फैल गईं, झुल्ला कर बोला, इस वाक़े को किसी पर जाहिर मत करना, ये एक फितना है। उसे पता था अगर ये राज फैल गया तो जुल्म का चेहरा हमेशा के लिए बेनकाब हो जाएगा। जब बीबी फिजा खैमा खैम वापस आईं तो हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम को खबर दी, सैयदा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश महफूज है, अबू अल हारिस वहां मौजूद है। जब तक वो मौजूद है कोई जालिम करीब नहीं आ सकता। और यूं जब तक अबू अल हारिस उस सरजमीन पर बैठा रहा, कोई सवार, कोई खंजर, कोई घोड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जसद अतहर को पामाल नहीं कर सका। प्यारे दोस्तों, अबू अल हारिस कई घंटे, शायद कई दिन उसी जगह बैठा रहा जहां उसका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बेगोरो कफन आराम कर रहे थे। फिर एक रात जब करबला की फिजा खामोश थी और काफिला असीरी के लिए तैयार हो रहा था, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम से फरमाया, फूफी अम्मा, अबू अल हारिस से कहिए अब वो लौट जाए, उसने वफा का हक अदा कर दिया है। फिर बीबी फिजा उसी हिम्मत के साथ दोबारा अबू अल हारिस के पास गईं और पुकारा, अबू अल हारिस, मौला का हुक्म है, अब तुम जाओ। अबू अल हारिस ने बीबी फिजा की तरफ देखा, आंखों में नमी, पेशानी पर मिट्टी और दिल में एक टूटा हुआ सुकून। फिर वो उठा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक के करीब आया और आखिरी बार सजदा किया। बीबी फिजा ने देखा शेर की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर अबू अल हारिस आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करबला से निकल गया। ये थी एक शेर की वफा जो इंसानों को पीछे छोड़ गई, जो जालिमों के सामने दीवार बन गई और जो ता क़यामत कह गई, मैं हुसैन का हूँ और ये मेरा मौला है। प्यारे दोस्तों, आपको ये बात वाज़ेह करते चलें कि ये वाक़या कुरान में हदीस में दर्ज नहीं है, बल्कि एक अवामी रिवायत है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अक़ीदत के इजहार के तौर पर सुनाई जाती है। हमारा मकसद इसे तारीख़ नहीं बल्कि मोहब्बत हुसैन के जज्बे के तौर पर पेश करना है। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।